جلنا میری فطرت تھی، میں ہمیشہ جلا کرتا تھا، لیکن اس دن کی بات ہی کچھ عجیب سی تھی۔ اس بار آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے بیچ میرا جگر تو نہیں، لیکن میری دیواریں خوب جل رہی تھیں۔ روز صبح جب غلام میرے اندر آگ روشن کرتا اور گوندے ہوئے آٹے کو پھیلا کر میرے سینے میں اتارتا تو مجھے بے انتہا لطف آتا، اور صرف لطف ہی نہیں، مجھے تو فخر بھی تھا کہ میں اللہ کے بہترین مخلوق کے لیے روٹیاں تیار کرتا ہوں۔ ہمیشہ اپنے اندر لکڑیوں کے جلنے سے لے کر روٹیوں کے تیار ہونے تک ان کے خوبصورت انجام کے بارے میں سوچا کرتا تھا، مگر اس روز کی بات کچھ الگ محسوس ہوتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، ایک لمبے قد کا شخص میرے مولا سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ میں اس شخص کو نہیں پہچانتا تھا۔ جب مولا نے اسے خراسانی کہہ کر خطاب کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ خراسان کا رہنے والا ہے۔ بیٹھ جاؤ، مولا نے اس سے کہا۔ اس نے پہلے سلام کیا اور پھر ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے اظہار عقیدت سے معلوم پڑتا تھا کہ میرے مولا کے چاہنے والوں میں سے ہے۔ میں ان کی باتیں سننے لگ گیا۔ امام کے لہجے اور آواز کی گرمی سے ہمیشہ میرے اندر بھڑک رہے شعلوں کو سکون ملتا تھا، مگر یہ شخص اتنا بے قرار کیوں تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، آنکھوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ امام سے کچھ کہنا چاہتا ہے، امام سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ مولا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ جب ہم آپ کی یاد سے غافل ہوئے ہوں۔ مولا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بولو سہل۔ مولا سچ کہوں تو آپ بہت شریف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ شرافت آپ کے خاندان کی طرف اقتدا کرتی ہے، مگر اس درجے شرافت بھی تو ٹھیک نہیں ہے مولا۔ میری حیرت کی حد نہ تھی، میں نے اپنے کان اور تیز کر لیے۔ مولا ہم سب جانتے ہیں کہ حق آپ کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو پھر آپ اپنے حق کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ خراسانی نے رک کر سانس لی اور پھر بولا، یہ پورا خراسان تو آپ کے عاشقوں اور فدائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہزاروں شیعہ، عرب سے لے کر عجم تک، آپ کے اتنے شاگرد، دور اور نزدیک کے آپ کے اتنے چاہنے والے، یہ سب کے سب ایک دل ہو کر صرف ایک موقع کے انتظار میں ہیں۔ آپ کا جو ایک اشارہ ہو تو یہ تمام افراد اپنی جان ہتھیلی پر لیے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے۔ آپ کا لشکر تو تیار ہے مولا، تو پھر کیوں آپ حکم نہیں دیتے کہ ہم آپ کے اذن سے قیام کریں؟ کیوں قیام نہیں کرتے مولا؟ اتنا کہہ کر خراسانی چپ ہو گیا۔ امام صبر الہی کا جلوہ بن کر اس کی باتوں کو سن رہے تھے۔ آپ نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کہ امام کی نظریں اس کے دل کی گہرائیوں کو دیکھ رہی ہیں، اور پھر ایک تلخ مسکراہٹ آپ کے مبارک چہرے پر نمودار ہوئی۔ امام نے غلام کو پکارا اور حکم دیا کہ تنور کو روشن کرے۔ امام کا یہ حکم سنتے ہی مجھ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے آسمان زمین پہ آنے کو ہے۔ اب میری پریشانی کی انتہا نہ تھی۔ آخر امام کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ کیا امام روٹی پکوانا چاہتے ہیں؟ نہیں، امام کسی سوال کے جواب میں بات بدلنے والوں میں سے تو نہیں ہے۔ غلام نے میرے اندر کی ٹھنڈی لکڑیوں میں آگ روشن کرنے کے بعد ایک کنارے جا کر کھڑا ہو گیا، اور میں آہستہ آہستہ گرم ہونے لگ گیا تھا۔ جاؤ تنور کے اندر۔ کیا؟ لیکن کیسے؟ میں کیسے کسی انسان کو جلا سکتا تھا؟ امام کا یہ حکم سن کر سہل کے ساتھ ساتھ میں بھی کانپ رہا تھا۔ سہل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، زبان لڑکھڑانے لگ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیجئے مولا، آپ کی بے حرمتی ہرگز مقصد نہ تھا۔ مجھے معاف کریے جو میری بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو۔ خدا کی رحمتیں آپ پر ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ امام نے جواب میں فرمایا، تجھے معاف کیا۔ اسی وقت ہارون مکی نے دق الباب کیا اور داخل ہوئے۔ میں ہارون کو پہچانتا تھا۔ ہارون امام کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ اپنے پھٹے ہوئے جوتوں کو ہاتھوں میں لیے ہوئے امام کو مخاطب کر کے کہا، سلام ہو آپ پر اے فرزند رسول، سلام ہو تم پر اے ہارون۔ اپنے جوتوں کو زمین پر رکھو اور تنور میں داخل ہو جاؤ۔ کیا؟ میں یہ کیا سن رہا تھا؟ ابھی تک تو میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین تنور سمجھتا تھا، مگر اب کیا مولا چاہتے ہیں کہ میں ان کے صحابی کو جلاؤں؟ امام کا حکم سنتے ہی ہارون کے قدم فوراً میری طرف بڑھے۔ اب میرے بس میں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے سب کچھ اللہ کے حوالے کیا۔ میرے بے قرار شعلے خوب بھڑک رہے تھے، مگر ہارون کی آنکھوں میں یقین اور اطمینان کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہارون نے میرے اوپر کے دروازے کو ایک طرف ہٹایا اور آگ کی لو ان کے چہرے سے ٹکرانے لگی، مگر ان کی نگاہوں میں سے کسی طرح کا کوئی شک
نظر نہ آتا تھا۔ اب ہارون اپنے پیروں کو آگ کے ٹھیک بیچ میں اتارنے لگ گئے تھے۔ اپنے پاؤں کو جلتی ہوئی سرخ لکڑیوں کے درمیان رکھ دیا۔ اچانک مجھے اپنے اندر ایک عجیب خنکی محسوس ہوئی۔ میں اپنے اندر ایک خاص نرمی، ایک عجیب لطافت کو محسوس کرنے لگ گیا تھا۔ یہ ایک ایسا عجیب احساس تھا کہ جس کا میں نے اس سے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا۔ میرے وجود میں ٹھنڈک جاگ رہی تھی۔ میں بہار کے موسم میں چلنے والی نسیم کو محسوس کر رہا تھا۔ کہیں یہ ابراہیم کی بردم و سلامت تو نہیں؟ کافی وقت گزر چکا تھا۔ میں اپنے وجود کو انوار میں ڈوبا ہوا محسوس کرتا تھا۔ میں تو اب خود پر نازا تھا۔ اب تو میں اپنی قسمت اس تنور کی جیسی سمجھ رہا تھا کہ جس کی قسمت پر مجھے تمام عمر رشک تھا۔ وہ تنور جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے آغوش میں لیا تھا، اور آج فرزند حسین اس شخص کے ساتھ محو گفتگو ہیں کہ جس کا نام سہل ہے۔ امام سہل سے خراسان کے حالات کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور پھر سہل کی حیرت زدہ نگاہوں کے سامنے کچھ ایسا فرماتے کہ جیسے آپ برسوں سے خراسان میں زندگی گزار رہے ہوں۔ سہل بیچارہ اپنے حال پریشان کے ساتھ کبھی امام کا جواب دیتا اور کبھی پریشانی کے عالم میں اس سے کوئی جواب نہ دیا جاتا۔ سہل کی نظریں تو امام پر تھیں، مگر اس کا دل ہارون کے پاس تھا۔ میں اس کی پریشانی سمجھ سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کی پریشان نظروں میں تو ہارون کی ہڈیاں بھی اب تک جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ امام سہل کی پریشانی سے واقف تھے۔ جب سہل سے اور برداشت نہ ہوا تو امام نے فرمایا، خراسانی، جاؤ ذرا تنور کے اندر نظر ڈالو۔ سہل ابن حسن کے لرزتے اور ڈگمگاتے ہوئے قدم میری طرف بڑھنے لگے۔ میرے قریب آ کر کے جب اندر دیکھا تو ہارون کو اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا پایا۔ سہل کے قدم بے اختیار پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ ہارون نے باہر آ کر سلام کیا۔ امام نے فرمایا، خراسان میں اس جیسے کتنے ملیں گے؟ سہل کے جس کے حیرت کی انتہا نہ تھی جواب دیا، خدا کی قسم ایک بھی نہیں مولا۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم ایک بھی نہیں۔ ہمارے پاس جب تک ان جیسے 5 افراد نہیں ہو جائیں تب تک ہم قیام نہیں کریں گے۔ ہم موقع کو تم سے بہتر سمجھتے اور جانتے ہیں۔